بنام خداوند بخشندہ مہربان، لاکھوں درود و سلام پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پاک پر۔ آج کے اپنے اس لیکچر کے اندر میں آپ کے سامنے شیخ سعدی شیرازی کی چوتھی غزل جس کا پہلا شعر آپ کے سامنے ہے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں بلا فاصلہ اپنے پہلے شعر کی جانب۔ سرو قدی میان انجمنی، بہ کہ ہفتاد سرو در چمنی۔ سرو قد دو لفظ ہیں۔ سرو بتایا تھا کہ ایک درخت کا نام ہے، اور قد کوئی کہتے ہیں، یعنی سرو کے قد جیسا لمبا خوبصورت محبوب جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ سرو استعارہ ہے فارسی اشعار کے اندر محبوب کا۔ میان انجمنی، میان درمیان کو کہا جاتا ہے، میں انجمنی، انجمن زیر محفل کو کہتے ہیں، اور آخر میں جو چھوٹی یہ لگی ہے، اسم کے آخر میں جب بھی چھوٹی یہ آتی ہے تو اس کا معنی ایک کوئی کسی کا ہوتا ہے، کوئی محفل، ایک محفل، کسی محفل۔ بہ یہ لفظ جو ہے بہ بہتر کا مختصر ہے، شارٹ کٹ ہے، مخفف ہے اس کا۔ بہ بہتر ہے کہ ہفتاد، ہفتاد گنتی کا لفظ ہے، 70 کے معنی میں ہفت سات کو کہتے ہیں۔ ہفتاد سرو یعنی 70 سرو کے درخت۔ چمنی چمن باغ کو کہتے ہیں، اور آخر میں جو چھوٹی یہ ہے، کوئی باغ، ایک باغ، کسی باغ، یعنی چھوٹی یہ اسم کے آخر میں ایک، کوئی یا کسی کا معنی دیتا ہے۔ سرو قدی میان انجمنی یعنی کسی محفل میں ایک سرو قد جو ہے، سرو قدی یعنی ایک سرو قد، میان انجمنی کسی محفل میں، یعنی کسی محفل میں ایک سرو قد مراد وہی خوبصورت قد و قامت والا محبوب۔ بہ کہ ہفتاد سرو در چمنی، بہ بہتر ہے کہ یا ہفتاد سرو 70 سرو کے درخت، در چمنی کسی باغ میں، یعنی بہتر ہے کہ کسی باغ میں 70 سرو کے درخت۔ یعنی اصل میں شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ باغ کے اندر جو 70 سرو کے درخت ہیں ان کی بنسبت سرو کے قد والا خوبصورت اونچا لمبے قد والا محبوب جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا شعر ہے جوہل بخشد فراق صحبت دوست، بے تماشائے لالے و سمنی۔ جہل باشد، جہل جہالت کو کہتے ہیں، باشد کا معنی ہونا ہے، جہل باشد یعنی جہالت ہوگا۔ فراق، فراق کہتے ہیں جدائی کو، جدا ہونا، جدائی۔ صحبت دوست، دوست کی صحبت سے، ٹھیک ہے نا، یعنی دوست جو ہے اس کی صحبت سے جدا ہونا یا جدائی اختیار کرنا جہالت ہوگا۔ بے تماشائے لالے و سمنی، تماشا کہتے ہیں دیکھنے کو، ٹھیک ہے، تماشا ویسے بھی جسے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم تماشا کہتے ہیں، اور فارسی میں تماشا سمپل عام دیکھنے کو کہتے ہیں۔ تماشائے لالے و سمنی، لالا، لالا کا پھول ہے ایک خوبصورت پھول، و سمنی چنبیلی کے پھول کو کہتے ہیں۔ آخر میں چھوٹی یہ جو اس کا معنی وہی ایک کوئی یا کسی کے معنی میں ہوگا۔ جہل باشد فراق صحبت دوست یعنی دوست کی صحبت سے جدا ہونا جہالت ہوگا۔ کس لیے؟ بے تماشائے لالے و سمنی، لالا اور چنبیلی کے پھول کو دیکھنے کے لیے، یعنی لالا اور چنبیلی کے پھول کو انسان دیکھنے چلا جائے اور دوست جو ہے اس کی محفل سے جدائی اختیار کر لے تو یہ جہالت ہوگا۔ آخری اگلا شعر ہے نیکسٹ ہمارا، اے کہ ہرگز نہ دیدئی بے جمال جز در آئینے مثل خویشتنی۔ اے وہی اے ہے اردو میں بڑی اے کے ساتھ، کہ ہرگز کبھی بھی، بالکل بھی، ہرگز نہ دیدئی، نہ دیدئی، نہ کا معنی نہ ہی ہے جو شروع میں لگا ہے، دیدے دیکھنے کو کہتے ہیں، اور فعل کے آخر میں جب بھی چھوٹی یہ آتی ہے تو اس کا معنی تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نہ دیدئی یعنی تو نے نہیں دیکھا، بے جمال، جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو، خوبصورت، جز سوائے، در
کمانی میں ہے آئینہ، شیشے کو کہا جاتا ہے، مثل مانند، جیسا، خیشتنی، خیشتن کہتے ہیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، تو اپنے محبوب اور معشوق جو ہے اس سے شاعر مخاطب ہے اور اس سے کہہ رہا ہے کہ اے کہ ہرگز نہ دیدئی بے جمال، اے وہ کہ تو نے ہرگز یعنی کبھی بھی کوئی خوبصورت نہیں دیکھا ہوگا، جز در آئینے مثل خیشتنی، ماں سوائے اپنے آئینے میں اپنے آپ جیسا دیکھنے کے، یعنی تو آئینے میں اپنے آپ کو جب دیکھتا ہے تو اس سے بڑھ کے تو نے خوبصورت اور دنیا میں کوئی نہیں دیکھا ہوگا۔ اپنے محبوب کو شاعر مخاطب ہے کہ تو ہی سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہے۔ نیکسٹ شعر ہے تو کہ ہمتای خویشتن بینی، لاجرم نہ نگری بے مثل منی، تو کہ ہمتای خویشتن، ہمتای خویشتن یعنی اپنے جیسا، خویشتن کا معنی ہوتا ہے وہی اپنا، اپنے آپ کی طرف اشارہ ہوتا ہے خویشتن، ہمتا یعنی وہی جیسا یا مساوی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنے جیسا، اپنے برابر، ٹھیک ہے نا۔ بینی فعل ہے اور آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے، بین جو ہے اس کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، بین سے ہی بینا بنا ہے جو دیکھ سکتا ہے، اور نابینا اس کا الٹ ہے جو کہ اندھا ہوتا ہے، نہیں دیکھ سکتا۔ بینی فعل کے آخر میں جب چھوٹی یہ آتی ہے تو معنی تو ہوتا ہے، بینی یعنی تو دیکھتا ہے، لا جرم یعنی لا محالہ، ٹھیک ہے نا، ناممکن ہے جس کو ہم کہتے ہیں۔ نہ نگری یہ بھی فعل ہے، آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے، شروع میں نون لگا ہے جس کا معنی نہ کے معنی میں ہے، نگر دیکھنے کو کہتے ہیں، یعنی تو نہیں دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ بے مثل منی، مثل من یعنی میرے جیسا، مجھ جیسا، مثل کا معنی وہی مانند، جیسا، من جب آخر میں لگتا ہے تو ذرا ہم اس کا معنی مجھ یا میرا اس طرح کے معنی کرتے ہیں، مجھ جیسا۔ منی، منی جو ہے من کے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے یہاں پر بھی، تو ہم ظاہر ہے چھوٹی یہ کا معنی ایک کوئی یا کسی کا ہوتا ہے، من کا معنی جب آخر میں لگا تو مجھ ہوا، یعنی مجھ اور کسی کے معنی میں یہ آئے گا۔ تو کہ ہمتای خویشتن بینی، کہ تو جو اپنے جیسوں کو دیکھتا ہے، تو کہ ہمتای خویشتن اپنے جیسوں کو، بینی دیکھتا ہے، تو دیکھتا ہے، لا جرم نہ نگری بے مثل منی، لا جرم یعنی لا محالہ، تو پھر لا محالہ یعنی ناممکن ہے، نہ نگری تو نہیں دیکھے گا، بے مثل منی مجھ جیسے کو، لا محالہ تو مجھ جیسے کسی کو نہیں دیکھے گا، کہ جب تو اپنے جیسے حسین کو دیکھتا ہے نا، تو پھر تجھ جیسا جب کوئی حسین نہیں ہے، میں بھی تیرے مساوی نہیں ہوں، تو پھر تو مجھ پر نگاہ کیوں کرے گا، مجھے بھلا کیوں دیکھے گا۔ نیکسٹ ہمارا شعر ہے در دهانت سخن نمی گویم کہ نہ گنجد در آن دهن سخنی، در کا معنی میں ہے، دہانت، دہان کے آخر میں تے لگا ہے، دہان منہ کو کہتے ہیں، اور تے آخر میں جب لگتا ہے معنی وہی اشارہ ہوتا ہے تو کی جانب، یعنی تیرا منہ، تیرے کے معنی میں دہانت تیرا منہ، ٹھیک ہے۔ سخن بات کو کہا جاتا ہے، نمی گویم فعل ہے، آخر میں میم لگا ہے جس کا معنی میں ہوتا ہے، نمی گویم یعنی میں نہیں کہتا، ٹھیک ہے۔ کہ نہ گنجد، نہ گنجد کہ نہ گنجد نہیں سما سکتی، نہیں سماتی ہے، در کا معنی میں، آن اس یا وہ کے معنی میں ہوتا ہے، در آن دہن یعنی اس منہ میں، ٹھیک ہے۔ سخنی، سخنی یعنی کوئی بات، سخن بات کو کہتے ہیں، آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے، ایک بات، کوئی بات، کسی بات کی طرف اشارہ ہو جائے گا۔ در دهانت سخن نمی گویم، میں تیرے منہ میں، در دهانت تیرے منہ میں، سخن نمی گویم میں کوئی بات نہیں کہتا، کیوں؟ یعنی میں کوئی بھی مراد اپنی بات تیرے منہ میں نہیں دیتا، کیوں؟ کہ نہ گنجد در آن دہن سخنی، کیونکہ نہ گنجد نہیں سماتی ہے، در آن دہن اس منہ میں، سخنی کوئی بات، کیونکہ اس منہ میں کوئی بات سماتی ہی نہیں ہے، کیوں کہ تو راز نہیں رکھ سکتا، آگے بیان کر دیتا ہے۔ نیکسٹ ہے
بدنت درمیان پیراهنت همچو روحی است رفت در بدنی. بدنت یعنی بدن کے آخر میں تے لگا ہے، تیرا بدن، تیرا جسم. درمیان کا معنی وہی میں ہے، در کا معنی بھی میں ہے، صرف میان کا معنی بھی میں ہے، اور درمیان مکمل ہو تو تب بھی معنی میں یا اندر کے معنی میں ہوتا ہے. پیراہنت یعنی پیراہن کے آخر میں تے لگا ہے، یعنی تیرا لباس، تیرا کرتا، ٹھیک ہے، تیری قمیض. ہم چو مانند یعنی کی طرح، اس کا ترجمہ بنتا ہے روحیست. روحیست اصل میں روح کے آخر میں چھوٹی یہ ہے اور پھر است ہے. روح کا معنی روح ہے اور چھوٹی یہ بتایا تھا کہ اسم کے آخر میں ایک کوئی یا کسی کا معنی ہے، است کا معنی ہے ہوتا ہے. روحیست ایک روح ہے. رفتے، رفتے یہاں پر جانے کے معنی میں جو کہ داخل ہے، گئی ہوئی ہے، گھسی ہوئی ہے. در بدنی، در کا معنی میں، بدن کے آخر میں یہ یعنی کسی بدن میں، بدنی یعنی کسی بدن میں. بدنت درمیان پیراہنت یعنی تیرا بدن تیرے کرتے میں. ہم چو روحیست رفت در بدنی، ایک روح کی طرح ہے جو کسی بدن میں گھسی ہوئی ہے. تیرا بدن تیرے کرتے میں ایک روح کی مانند ہے جو کسی بدن میں گھسی ہوئی ہے. نیکسٹ ہمارا شعر ہے وَآن کے بیند برہن اندامت گوید ہن پرگل است پیراہنی. و کا معنی اور، آن کے وہ کہ، بیند فعل ہے جس کے آخر میں دال لگا ہے، ٹھیک ہے نا، جو کہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے. برہن اندامت، برہنہ یعنی جس کے اوپر کوئی لباس نہ ہو، یعنی جس کو ہم ننگا بھی کہتے ہیں. اندامت، اندام بھی بدن کو کہتے ہیں، آخر میں تے لگا ہے، مراد تیرا بدن، تیرا جسم. گوید فعل کے آخر میں دال لگا ہے جس کا معنی اس یا وہ کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. گوید یعنی وہ کہتا ہے. این یہ، پرگل، پرگل، پر کا معنی بھرا ہوا، گل پھول کو کہا جائے گا، یعنی پھول سے بھرا ہوا ہے، پھول سے پر ہے. است یعنی ہے. پیراہنی، پیراہن کے آخر میں چھوٹی یہ ہے، اسم کے آخر میں، یعنی کوئی کرتا، پیراہن کرتے کو کہتے ہیں. وَآن کے بیند برہن اندامت، وہ اور وہ کہ جو تیرا ننگا بدن دیکھتا ہے. گوید وہ کہتا ہے، ان پر گل است پیراہنی کہ یہ کوئی پھولوں سے بھرا کرتا ہے. یعنی کرتے کے اندر جب تیرا بدن ہوتا ہے تو تیرے بدن کو چونکہ وہ پھول جیسا خوبصورت سمجھتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی پھولوں سے بھرا کرتا ہے. نیکسٹ شعر ہے باوجودت خطا بود کہ نظر بے خطائی کند یا ختنی. با وجودت، وجودت وجود کے آخر میں تے لگا ہے، تیرا وجود، اور باوجودت یعنی تیرے وجود کے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے. خطا بود غلطی ہوگی، خطا غلطی کو کہتے ہیں، بود ہوگی، اور بود کا معنی ہوتا ہے تھا، تھی. یہ ہے بود. کہ نظر، کہ نظر کند، کنند، نظر کنند یعنی وہ سب دیکھیں. فعل ہے، آخر میں ند لگا ہوا ہے جس کا معنی وہ سب ہوتا ہے، وہ دیکھیں، نظر کریں. بے خطائی، خطائی جو ہے، یہ لفظ خطا جو ہے، یہاں خطا سے مراد ایک علاقے کا نام ہے جس کا ہرن جو ہے وہ بہت مشہور ہے، اور اسی طرح سے ختن جو ہے یہ بھی ایک علاقے کا نام ہے. خطا اور ختن یعنی علاقوں کے نام ہیں کہ جہاں کے ہرن جو ہے وہ بہت جو ہے وہ مشہور ہیں. اس شعر میں اب کہنا کیا چاہ رہا ہے، کہتے ہیں کہ باوجودت خطا بود، کہ تیرے وجود کے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، باوجودت تیرے وجود کے ہوتے ہوئے کیا ہے کہ نظر کند یعنی دیکھنا غلطی ہوگی، جسے میں نے بلیک اور ریڈ شیپ میں لکھا ہے. اور درمیان والی جو لائن ہے بے خطائی کند، بے خطائی یا ختنی یعنی کسی خطا یا ختن کے ہرن کو، ٹھیک ہے نا. تو تیرے وجود کے ہوتے ہوئے کسی خطا یا ختن کے ہرن کو دیکھنا غلطی ہوگی.
ٹھیک ہے نا, کہ تو زہر اس سے زیادہ خوبصورت, نرم اور ملائم ہے, لہذا خطا یا ختن کا ہرن کتنا بھی مشہور کیوں نہ ہو, ہمیں اسے دیکھنے کی بجائے تمہیں دیکھنا چاہیے. اگلا شعر ہے, باد اگر بر من افتد ببرد که نماندست زیر جام تنی. باد ہوا کو کہتے ہیں, اگر کا معنی اگر, یہ بر کا معنی پر ہوتا ہے, من یعنی مراد میں, مجھ کے معنی میں, بر من مجھ پر, ٹھیک ہے نا. افتد فعل کے آخر میں دال لگا ہوا ہے, جس کا معنی وہ یا اس کے معنی میں ہوتا ہے. نہیں, افتد مراد وہ ہوا جو ہے, افتد وہ آن پڑے, ٹھیک ہے نا. بے برد, بے برد تو کیا ہے, برد بردن لے جانے کو کہتے ہیں, تو اپنے ساتھ جو وہ ہوا جو ہے مجھے اڑا کر لے جائے, ٹھیک ہے نا. کہ نہ ماندست, نہ ماندے نہیں بچی, است یعنی ہے کے معنی میں ہے کہ نہیں بچا ہے, نہ ماندے است نہیں بچا ہے. زیر جامہ, زیر جامہ یعنی لباس کے نیچے, زیر کا معنی نیچے ہوتا ہے, جامہ لباس کو کہتے ہیں, تن بدن کو کہا جاتا ہے, اور اسم کے آخر میں چھوٹی یہ ایک کوئی کسی کے معنی میں ہوتا ہے, تنی یعنی کوئی جسم. یعنی باد اگر برمن افتد بے برد, اگر ہوا مجھ پر آن پڑے تو مجھے اپنے ساتھ اڑا کر لے جائے. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے عشق میں میرا بدن جو ہے وہ انتہائی ہلکا ہو چکا ہے, کہ اگر ہوا مجھ پر آن پڑے تو مجھے اپنے ساتھ اڑا کر لے جائے. کہ نہ ماندست, کہ نہیں بچا ہے, زیر جامہ لباس کے نیچے, تنی میرا بدن, کیونکہ لباس کے نیچے میرا جسم جو ہے, کوئی جسم جو ہے باقی نہیں بچا. چارے بیچارگی بود سادی چون ندانند چاره‌ای و فنی. چارے بیچارگی بود, چارہ یعنی جس کو آپ ہیلا کہتے ہیں, تدبیر کہتے ہیں, حل کہتے ہیں, چارہ کہتے ہیں. بیچارگی یعنی وہی بے چارگی, ٹھیک ہے نا, بے بسی. بود ہوگا, کہ جب آپ دیکھیں نا کبھی حالات خراب ہوتے ہیں ایک انسان کے لیے, تو جب کوئی وہ ہیلا کرتا ہے نا تو اس کا ہیلا ہی اسے الٹا پڑ جاتا ہے, الٹا وہی اس کی بے بسی کی داستان بن کے رہ جاتا ہے. تو یہاں پر بھی کہہ رہیں گے چارہ, چارے بیچارگی بود, کہ چارہ جو ہے وہ بھی بے بسی ہوگا, چارہ کرنا, کوئی حل کرنا, تدبیر کرنا بھی بے بسی ثابت ہوگا. سادی, سادی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں. چون ندانند چاره‌ای و فنی, چون جب, ٹھیک ہے نا. ندانند ند لگا ہوا ہے, یعنی وہ سب جو ہے وہ نہیں جانتے, چاره‌ای کوئی چارہ, کوئی حل, کوئی تدبیر. وہ فنی, فن کے آخر میں چھوٹی یہ لگا ہے, فن کہتے ہیں ذرا ہنر کو یعنی طریقے کو, تو فنی یعنی کوئی طریقہ. تو چارے بیچارگی بود سادی, سادی اے سادی اس کا چارہ بے بسی ہے, یعنی اس کا چارہ بے بسی ہوگا, اس کا چارہ بے بسی ہے. چون ندانند چاره‌ای و فنی, کیونکہ وہ کوئی چارہ اور طریقہ ہی نہیں جانتے. چون ندانند کیونکہ وہ نہیں جانتے, چاره‌ای و فنی کوئی چارہ اور طریقہ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ کوئی چارہ اور طریقہ ہی نہیں جانتے. اسی کے ساتھ آج کی ہماری یہ غزل تمام ہوتی ہے. ویڈیو کو لازمی لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں, تاکہ آنے والی جو ہے وہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا, ملتے ہیں انشاءاللہ آنے والی نیکسٹ غزل میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.